للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اسماء الحسنہ کا آج ہمارا 5واں درس ہے، اور اس میں ہم اللہ رب العزت کے 2 ناموں کا تذکرہ کریں گے، الرحمن اور الرحیم۔ اس سے قبل ہم نے اللہ رب العزت کے 3 نام آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اللہ، الہ اور رب۔ اس اعتبار سے چوتھا اور 5واں نام اللہ کا وہ رحمان اور رحیم ہے۔ ان 2 ناموں کو اس محبت سے اور اس اپنائیت سے سیکھیے گا کہ ان کی برکت سے، ان کو سیکھنے سے ہم سر سے لے کے پاؤں تک اللہ کی رحمت میں ڈوب جائیں۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لپیٹ لے۔ رحمان اور رحیم، یہ 2 نام اللہ رب العزت کی صفت رحمت کو ظاہر کر رہے ہیں، اور دونوں ناموں میں 2 الگ الگ شانیں بیان کی جا رہی ہیں رحمت کی۔ رحمان کی رحمت اور ہے، رحیم کی رحمت اور ہے۔ دونوں میں فرق بھی آپ نے آج انشاءاللہ نوٹ کرنا ہے۔ ایک بات آپ یہاں ایک اور نوٹ کر لیں کہ اللہ کے 5 نام ایسے ہیں جو صفت رحمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ 5 نام۔ نمبر 1 رحمان، جو قرآن مجید میں 57 بار آیا ہے۔ نمبر 2 الرحیم، جو قرآن مجید میں 114 ٹائم آیا ہے۔ ہر سورت کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم آ رہا ہے اس کو نکال کے اس کو بھی ایڈ کریں گے تو پھر تو گنتی کہیں اور آگے چلی جائے گی۔ یہ وہ تذکرہ کیا جا رہا ہے جو آیتوں کے درمیان میں اللہ کے نام آتے۔ نمبر 3 ذو الرحمہ، الرحمن الرحیم اور ذو الرحمہ، رحمت والا۔ یہ 3 بار آیا قرآن میں۔ ایک مرتبہ سورہ کہف میں آتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا رب بڑا معاف کرنے والا اور رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر کسی کو اس کے گناہ پہ اللہ فوراً پکڑ لے، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو پھر تو کس سے ختم ہو جائے، وہ تو بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ چوتھا نام ہے اللہ کا ارحم الراحمین، یہ بھی صفت رحمت کو ظاہر کر رہا ہے۔ قرآن میں 3 بار آیا، جس طرح کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کی دعا ہے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ میں تکلیف میں ہوں، یا اللہ میں مصیبت میں ہوں، پریشانی میں ہوں، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے، رحمتوں سے نوازنے والا ہے۔ ایوب جانتے تھے کہ اللہ کے آگے اپنی ضروریات کی لسٹ رکھنے کی بجائے اللہ کو اس طریقے سے پکارا جائے کہ اس کی رحمت جوش میں آ جائے۔ جب اس کی رحمت جوش میں آ گئی تو پھر آپ کو لسٹ رکھنے کی ضرورت نہیں، اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ اس نے اپنی رحمت کے جوش میں سب کچھ دے دینا۔ اس لیے ایوب علیہ السلام نے کیا کہا، اپنی مصیبتوں کا، اپنی پریشانیوں کا، اپنی آزمائشوں کا پورا وہ سارا ذکر نہیں کیا، بلکہ وہاں پہ صرف اتنا جملہ بولا انی مسنی الضر، میں تکلیف میں ہوں، وانت ارحم الراحمین، اور تو رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے آج سے ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر یہ چیز ایڈ کرنی ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ، ایسے طریقے کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ اللہ کو پکاریں کہ جس انداز سے، جس طریقے سے، جن الفاظ سے اس کی رحمت جوش میں آئے۔ 5واں نام ہے اللہ کا جو صفت رحمت کو ظاہر کرتا ہے، وہ ہے خیر
ایک مرتبہ سورہ مومنون کے آخر میں آتا ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ ہمیں بخش دے، ورحم اور رحم کر، اور تو سب سے بڑھ کے سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ یہ رب اغفر کا مطلب کیا ہے؟ گناہ بخش دے، ورحم کا معنی کیا ہے؟ نیکیوں کی توفیق دے کے جنت میں داخل کر دے۔ دونوں چیزیں یہاں پہ ایک آیت کے اندر۔ تو یہ 5 نام ہیں اللہ کے جو اللہ کی صفت رحمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو رحمان اور رحیم کو تو آج ہم بیان کریں گے ہی انشاءاللہ، لیکن ساتھ میں مزید 3 نام بھی وضاحت میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ وہ بھی صفت رحمت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے پہلے نمبر پہ رحمان۔ رحمان اللہ کا ذاتی نام ہے، جس طرح اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، اس طرح رحمان بھی اللہ کا ذاتی نام ہے، کسی اور کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ قل اودعوا اللہ اودعوا الرحمن، تم اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، یعنی اللہ بھی جس طرح ذاتی نام ہے اس طرح رحمان بھی برابر ذاتی نام۔ آپ کسی اور کو رحمان نہیں کہہ سکتے۔ اودعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے بھی اللہ کو پکارو گے اللہ رب العزت کی اچھے نام ہیں۔ تو رحمان کون ہے؟ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے اپنے بندے کو قرآن سکھایا۔ یہ رحمان کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن رحمان نے اپنی رحمت کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلی چیز کا ذکر کیا وہ قرآن ہے۔ علم القرآن، اس نے قرآن پڑھنا سکھایا تمہیں۔ خلق الانسان، اس کی رحمت یہ ہے کہ تمہیں پیدا کیا۔ علمہ البیان، اس کی رحمت یہ ہے کہ تمہیں بولنا سکھایا۔ پوچھو ان سے جن کے پاس زبان جیسی نعمت نہیں ہے، پھر اندازہ ہوگا کہ علمہ البیان کتنی بڑی رحمت ہے۔ الرحمن وہ ہے جس نے یہ ساری نعمتوں سے نوازا۔ اور الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا، اور الرحمن ہے اور رحیم ہے، مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اور قرآن کا جب تذکرہ کیا اللہ فرماتے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ کتاب نازل شدہ ہے رحمان رحیم کی طرف سے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کا یہاں کوئی اور نام کیوں نہیں ذکر ہوا؟ صرف رحمان رحیم کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے جو بھی تعلیمات اس میں رکھی ہیں، اللہ کی تمام تر تعلیمات اللہ کی رحمت کو شو کرتی ہیں، کہ اپنے بندوں پر کسی قسم کی سختی نہیں رکھی، نرمی کا مظاہرہ کیا، یعنی پورا قرآن اللہ رب العزت کی رحمت کا مظہر ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان کون ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ، جو عرش پہ مستوی ہے۔ اور سلف کہا کرتے تھے ساری باتیں چھوڑے رحمان کو سمجھنا ہو۔ رحمان کون ہے؟ رحمان وہ ہے کہ ہم گناہ کر کر کے تھک جائیں لیکن وہ معاف کرتے نہیں تھکتا، ہم نافرمانیاں کرتے کرتے تھک جائیں لیکن وہ رحمان اپنی عطائیں کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ رحمان وہ ہے، اس کی یہ صفت ہے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے گا الرحمن اور الرحیم میں فرق کیا ہے۔ پہلے نمبر پہ الرحمن اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، صرف اللہ کے لیے خاص، لیکن رحیم بندوں کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے۔ قرآن نے رسول اللہ کو بھی رحیم کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ توبہ میں آتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ رسول اللہ کو بھی رحیم کہا، آپ بندوں کو بھی رحیم کہا، لیکن اللہ رحیم ہے اپنی شان کے اعتبار سے، بندے رحیم ہے اپنی حیثیت کے اعتبار سے۔ بندوں کا اپنے خالق کے ساتھ کوئی مقابلہ تو نہیں نا۔ تو رحمان وہ نام جو اللہ کے لیے خاص، لیکن رحیم جو بندوں کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے اور رحمان کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے۔ دوسرا فرق یہ نوٹ کیجئے گا، رحمان کی صفت، رحمان کی رحمت سب کے لیے عام ہے۔ رحمان کی رحمت سب کے لیے عام ہے، اپنوں کو بھی رحمت دے رہا ہے، بیگانوں کو بھی رحمت دے رہا ہے، جانوروں کو بھی رحمت دے رہا ہے، انسانوں کو بھی رحمت دے رہا ہے، موحد ہو، مشرک ہو، مومن ہو، کافر ہو، ہر ایک کو رحمت سے نواز رہا ہے۔ یہ رحمان کی رحمت جو کہ سب کے لیے عام ہے۔ جیسے جامع ترمذی کی روایت نبی اسلام نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء، اگر دنیا کی حیثیت، دنیا کی ویلیو اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی
اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتے، لیکن اللہ کافروں کو بھی نواز رہا ہے۔ اس کا مطلب اس کی رحمت سب کے لیے، کوئی فرق نہیں اس نے رکھا ہوا کہ اس کو دینی ہے اس کو نہیں دینی، سب کو عام ہے رحمان کی رحمت۔ لیکن رحیم کی رحمت وی آئی پی ہے، وہ مخصوص ہے اپنے بندوں کے ساتھ، وہ مخصوص ہے اپنے ماننے والوں کے ساتھ۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہ مومنوں کے ساتھ رحیم ہے۔ رحمان سب کے لیے، لیکن رحیم وی آئی پی، صرف اپنے وی آئی پی بندوں کے لیے۔ دو فرق ہو گئے۔ تیسرا فرق یہ نوٹ کیجئے گا، اور بڑا ہی امپورٹنٹ، بڑا علمی اور بڑا دلچسپ، رحمان کی جو رحمت ہے وہ جوش والی ہے، انتہا والی ہے، جس میں حالانکہ دونوں میں ایگزیجریشن ہے، دونوں میں مبالغہ ہے، رحمان میں بھی مبالغہ ہے اور رحیم کے اندر میں مبالغہ ہے، لیکن رحمان کی رحمت ایسی ہے جو کہ انتہا درجے کی جوش والی ہے۔ آپ اس کے لفظ پہ غور نہیں کرتے۔ الرحمن آپ پڑھیں حضرات، جیسے کہ کوئی چیز اوپر کو اٹھ رہی ہے، جیسے کوئی چیز اوپر کو بلند ہو رہی ہے۔ رحمان کی رحمت جوش والی، انتہا والی ہے، لیکن رحیم کی رحمت کیا ہے؟ رحیم ایک تسلسل ہے، اس کے اندر ایک کانٹینیوسلی ہے، اس کے اندر ایک دوام ہے، ہمیشگی ہے، جو ہر وقت رحمت کرتا ہے۔ رحمان اور رحیم کی رحمت میں فرق سمجھنا ہو تو آپ ایک مثال سمجھ لیجئے۔ رحمان کی رحمت کا نوٹ کرنے کے لیے جیسے طوفان ہوتا ہے، سمندر کے اندر طوفان آتا ہے نا، لیکن وہ ہر وقت نہیں ہوتا، لیکن جب آتا ہے تو پھر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح رحمان کی رحمت ہے، ہر وقت رحمت نہیں کرتا، لیکن جب کرتا ہے تو بہت زیادہ کرتا ہے۔ لیکن رحیم کی رحمت کو سمجھنا ہو تو جیسے دریا کی روانی ہوتی، وہ تسلسل کے ساتھ رواں دواں ہے، تو اس لیے رحیم کی رحمت ہر وقت ہوتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ ہے رحمان کی رحمت میں اور رحیم کی رحمت میں بنیادی فرق۔ یہ تین فرق ہے رحمان میں اور رحیم میں۔ اب اگلی بات نوٹ کیجئے گا، جو مین ٹاپک ہے آج کے درس کا، وہ یہ ہے کہ رحمت اللہ کی کیا ہے اور ہم اللہ کی رحمت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کسے کہتے ہیں؟ نرم دلی کو، رقت قلبی کو۔ رحمت کہتے ہیں درگزر کرنے کو، رحمت کہتے ہیں معاف کرنے کو، رحمت کہتے ہیں کہ ایسی نرمی جس کے اندر محبت ہو، جس کے اندر شفقت ہو، جس کے اندر اپنائیت ہو، جس کے اندر احسان ہو۔ جو بھی درماندہ انسان ہے، در در کی ٹھوکریں کھانے والا، جہاں بھی جاتا ہے ٹھوکریں ملتی ہیں، اور جو ہے وہ جو تھک چکا ہے اپنی مصیبتوں میں، اپنی پریشانیوں میں، اس کو اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ، اللہ رب العزت اس کو نوازتے ہیں، اس کا بازو تھامتے ہیں، اس کو اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت، یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ تو ہم نے ذکر کیا کہ رحمت کی دو قسمیں، ایک رحمت عامہ جو ہر ایک کے لیے، وہ مومن ہو، کافر ہو، موحد ہو، مشرک ہو، اپنا ہو، بیگانہ ہو، وہ سب کے لیے رحمت۔ جیسے نبی اسلام کی حدیث ہے، ان للہ مئۃ رحمہ، اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، ایک حصہ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے جس سے وہ اپنے بندوں کو نواز رہے، اور بندے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ رحمت سے، محبت سے پیش آتے ہیں، مخلوق ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آتی ہے، ماں اپنے بچے کے ساتھ شفقت سے پیش آتی ہے، باپ اپنے بچے سے پیار کرتا ہے، یہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ لیکن 99 رحمتیں اس نے اپنے پاس رکھی ہیں جو قیامت کے دن اپنے بندوں کو دے گا۔ آپ نوٹ کر لیجئے ذرا توجہ سے کہ اس ایک رحمت کا نتیجہ آج دنیا میں اتنا نواز رہا ہے، تو 99 رحمتیں کتنی ہوں گی؟ اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے، اپنی رحمتوں کے سائے میں لپیٹ دے۔ رحمت عامہ جو ہر ایک کے لیے، اور کس طرح ہے ہر ایک کے لیے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وجنسکم قاموا فی صعید واحد، اگر تمہارے اگلے پچھلے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک، جن ہو انسان ہو تمام مخلوقات، ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں اور اللہ سے وہ مانگے جو وہ چاہتے ہیں، اور اللہ ان کو منہ مانگا دے بھی دے جو وہ مانگ رہے ہیں، تو اللہ رب العزت کی رحمت میں، اللہ رب العزت کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا کہ آپ ایک سوئی کو سمندر میں ڈبوئیں یا آپ انگلی کو سمندر میں ڈبوئیں، اور آپ کے ہاتھ کے ساتھ جتنا جو ہے پانی لگے گا اتنا بھی اللہ کی رحمت میں فرق نہیں آئے گا، اتنی بھی اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ ہے اللہ رحمت نوازنے والی، رحمت عامہ۔ اور رحمت خاصہ کیا ہے؟ وی آئی پی رحمت، جو پہلے ہم نے آپ کو بتایا، جو خاص بندوں کو ملتی، جیسے عبادت کی توفیق ہے،
ایمان کی توفیق ہے، ہدایت کی توفیق ہے، نماز پڑھنے کی توفیق ہے، یہ اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ آئیں یا دیگر مساجد میں جو فجر کی نماز میں شامل ہوئے ہیں، سارے لوگ تو نہیں ہوگے، سارے تو نہیں بستر سے اٹھ کے آگے، یہ وہ لوگ آئے ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جن کو اللہ نے اپنی خاص رحمت سے نوازا ہے۔ اس لیے آپ کو میں اس بات پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنی اس خاص رحمت سے آپ کو نوازا ہے۔ اگلی بات یہ نوٹ کیجئے گا، رحمان رحیم کے تعلق سے اللہ کو دو نام بڑے پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ اللہ نے بیٹا دیا نام عبداللہ رکھے، پھر بیٹا دیا عبد الرحمن رکھے، پھر بیٹا دیا عبد الرحیم رکھے، یعنی اس ایسے نام جو اللہ کو بڑے پیارے، رحمت والے نام۔ رحمت ایسی چیز ہے جو اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لی، کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے رحمت کو اپنے اوپر لکھ لیا، فرض کر لیا، میں نے اپنے بندوں کو رحمت سے نوازنا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، یعنی اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب محدود ہے، لیکن اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ کی رحمت لا محدود ہے۔ اللہ کا غصہ ہے، نفرت ہے، لیکن موقع کے اعتبار سے۔ میں ایک مثال سمجھ لیجئے، عورت کوئی برتن مانج رہی ہو، کالک والا برتن ہو تو زور زور سے اس کو مانجنا پڑے گا، تبھی تو اس کی کالک اترے گی۔ لیکن اگر نوزائیدہ بچے کا منہ دھونا ہو تو پھر کتنی نرمی سے، کتنی شفقت سے، کتنی جو ہے وہ آرام سے، حالانکہ دونوں میں فرق ہے، برتن مانج رہی کالک والا تو کتنی سختی ہے، لیکن اگر زخم پہ مرہم لگائی جا رہی ہے تو پھر کیا ہو، پھر نرمی سے۔ یہی چیز اللہ کی رحمت، لیکن کہ جب موقع ہے تو پھر اللہ کا غصہ اتنا ہے کہ جیسے حدیث شفاعت میں آتا ہے کہ جب لوگ نبیوں کے پاس جائیں گے ہماری سفارش کیجئے، تو ہر نبی کہے گا ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلا، آج میرا رب اتنا غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصے میں نہیں آیا، ولن یغضب بعدہ مثلا، اور اتنا غصے میں ہے کہ آج کے بعد بھی اتنا کبھی غصے میں نہیں آئے گا۔ یعنی جب موقع ہے تو غصے میں اتنا ہے کہ جس کی حد ہی کوئی نہیں، لیکن جب رحمت کرتا ہے تو اتنی رحمت کرتا ہے کہ ایک بدکار عورت نے کتے کے بچے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ یعنی جب موقع ہے تو رحمت کرتا ہے، یعنی موقع کے اعتبار سے اس کا غصہ بھی ہے، اس کی رحمت بھی ہے، لیکن رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی غیر محدود رحمت ہے۔ قرآن میں جتنی بار رحمان رحیم آیا نا، اتنی بار جبار قہار نہیں آیا، ہاں، اتنی بار یہ نام نہیں ہے جو اللہ کی صفت غضب کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن رحمان رحیم کثرت کے ساتھ ہر سورت شروع ہوتی ہے سوائے سورۃ توبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو رحمتوں والا ہے، کرم والا ہے، تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ یہ سورت آپ جو پڑھنے والے ہیں اس میں ہر آیت، ہر تعلیم، ہر حکم اللہ کی صفت رحمت کو ظاہر کر رہی۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ جے ویکھاں اپنے عملاں والے تو کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت والے تے بلے بلے بلے، اتنی رحمت اللہ رب، ہر اعتبار سے اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ اور اگلی بات یہ نوٹ کیجئے گا، نبی اسلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے اپنے صحابہ کو ایک تجربہ کرایا۔ آپ علیہ السلام کے پاس کچھ قیدی تھے اور ان قیدیوں میں ایک خاتون بھی تھی، اور وہ خاتون کچھ تلاش کر رہی تھی اور بڑا آپ کہہ لیں کہ بے چینی کی کیفیت تھی اس کی۔ اچانک اس کو ایک بچہ ملا جو اسی کا بچہ تھا، اور اس کو فوراً جو ہے پیار کرنے لگی اور محبت کرنے والی۔ آپ یوں امیجن کیجئے کہ ایک ماں جس کا بچہ کتنی مدتوں کے بعد ملا ہو تو اس کی کیا حالت ہوگی، ماں کی کس انداز سے اس کو جو ہے پیار کر رہی ہوگی، اس کو امیجن کیجئے، اور وہی کیفیت تھی اس کی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیکھ رہے ہیں، تو نبی اسلام نے فرمایا صحابہ دیکھ رہے ہو؟ جی یا رسول اللہ۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہ ماں اپنے اس بچے کو آگ میں پھینکے گی، یا کسی بھی مصیبت میں مبتلا کرے گی، یا کسی طرح بھی اس کو جو عذاب دے گی؟ لا واللہ یا رسول اللہ، نہیں اللہ کی قسم یا رسول اللہ، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ اپنی جان پہ کھیل جائے گی لیکن وہ اپنے بچے کو کسی مصیبت میں مبتلا نہیں ہونے دے گی۔ تو نبی اسلام نے فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من هذه بولدها، اللہ اپنے بندے پر اس ماں سے بھی زیادہ شفقت کرتا ہے، اس ماں سے بھی زیادہ رحمت کرتا ہے، لیکن پھر عذاب کیوں دیتا ہے؟ عذاب اس لیے دیتا ہے کہ ہمارے کرتوت اچھے نہیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ ہے ہی قدردان ہے۔ رحمت کے حوالے سے دوسری بات نوٹ کیجئے گا کہ رحمت جنت کا ٹوکن ہے، جنت کا ووچر ہے، جنت کا انٹری ٹکٹ ہے۔ رحمت ہوگی تو جنت میں انٹری ہوگی،
جیسے نبی اسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کے بل بوتے پہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ ہاں انا، میں بھی اپنے عملوں کے بل بوتے پہ جنت میں نہیں جا سکتا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، مگر یہ کہ مجھے اللہ رب العزت اپنی رحمت کے سائے میں لپیٹ کے جنت میں داخل کر دے۔ یعنی جنت کا ٹوکن رحمت ہے۔ پھر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ کی رحمت ہی چاہیے تو رحمت مل جائے گی، جنت میں چلے جائیں گے، نہ ملے تو قسمت یا نصیب۔ تو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کے دو جواب ہیں۔ نمبر ایک جواب یہ ہے کہ سر یہ آپ کے اعمال ہی تو ہیں جو اللہ کی رحمت کو جوش دلاتے ہیں، یہ آپ کے اعمال ہی تو ہیں جو اللہ کی رحمت کو آپ کی طرف کھینچ کے لاتے ہیں، یہ آپ کے اعمال ہی تو ہیں جو آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق بناتے ہیں۔ عمل نہیں کریں گے تو رحمت نہیں ملے گی۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ جو یہ عمل کر رہے ہیں، آپ یہ جو نمازیں روزے اذکار کر رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ جو آپ پر ہوئی ہے، تو اس لیے عمل چھوڑنا اس کا مطلب ہے کہ آپ رحمت سے دور جا رہے ہیں۔ ابلیس پہ اللہ کی رحمت ہے نہیں ہے نا، کیونکہ اس کو عمل کرنے کی توفیق ہی نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرنے کی، اللہ کی ماننے کی توفیق ہی نہیں ہے۔ تو جس کو اللہ کی عبادت کی توفیق مل رہی ہے، اس کا مطلب وہ رحمت ہی تو مل رہی ہے۔ اس لیے رحمت جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ عدل کرے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، عدل کرے تو تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، رحمت کرے فضل کرے تو بخشے جامن میں جے بھی منہ کالے۔ یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے جو جنت میں لے کے جائے گی۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر۔ یہ اللہ کی رحمت ہی کا نتیجہ ہے۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے گا کہ اللہ کی رحمت ہی ہے، تیسری بات اللہ کی رحمت ہی ہے جس کی بدولت یہ کائنات چل رہی ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جملہ ذرا آنکھیں کھول کے کان کھول کے سنیے گا، اگر اللہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی رحمت کو بند کر لے یہ کائنات کبھی نہیں چل سکتی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جس کی بدولت کائنات چل رہی ہے، اس لیے دن رات اللہ رب العزت سے اس کی رحمتوں کا مطالبہ کیا کرے۔ نبی اسلام کی ایک دعا ہے جو مشکل وقت میں آپ نے سکھائی، فرمایا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قائم رہنے والے برحمتک استغیث، میں تیری رحمت سے تیری فریاد کرتا ہوں، برحمتک استغیث، تجھ سے تیری رحمت کا مطالبہ کرتا ہوں، اصلح لی شأنی کلہ، یا اللہ میرے سارے کام درست کر دے اپنی رحمت سے۔ اور اگلا جملہ تو دلوں کو ہلا کے رکھ دینے والا ہے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یا اللہ مجھے میرے حوالے ایک لمحے بھر کے لیے بھی نہ کرنا، مجھے اپنے سپرد کر لے، مجھے اپنے حوالے کر لے، میرے حوالے نہ کرنا مجھے۔ یہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اور تیسری بات یہ نوٹ کیجئے گا کہ اللہ کی ہر عطا، اللہ کی ہر نعمت اللہ کی رحمت ہے۔ آپ پر اللہ نے جو بھی عطا کی ہے، جو بھی نعمت کی ہے، وہ مادی نعمت ہے، وہ حصی نعمت ہے، وہ مانوی نعمت ہے، وہ روحانی نعمت ہے، وہ جسمانی نعمت ہے، کسی اعتبار سے بھی وہ نعمت ہے۔ اللہ کی ہر نعمت اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ آپ اللہ کی ایک ایک نعمت پہ غور کریں، آپ کو اس میں اللہ کی رحمت نظر آئے گی۔ اس پہ بھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ چوتھی بات یہ نوٹ کیجئے گا، بڑی امپورٹنٹ بات، کہ صرف اللہ کی عطا ہی رحمت نہیں ہے، اللہ کا دینا ہی رحمت نہیں ہوتا، اللہ کا نہ دینا بھی رحمت ہوتا ہے۔ صرف اللہ کا دینا ہی رحمت نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا نہ دینا بھی رحمت ہوتا ہے۔ کیسے؟ ایک مثال سمجھ لیجیے، سخت سردی کی رات ہے، دسمبر جنوری کی ٹھٹھرویں راتیں، اور آپ کے بچے نے آپ سے فرمائش کر دی مجھے آئس کریم کھانی ہے، تو آپ اس کو لا کے دیں گے؟ نہیں لا کے دیں، پتہ ہے وہ بیمار ہو جائے گا، اس کو ٹھنڈ لگ جائے گی، آپ نہیں لا کے دیں گے۔ وہ بچہ سمجھے گا شاید باپ میرا نعوذ باللہ دشمن ہو گیا جو میری بات نہیں مان رہا، لیکن آپ اس کو چیز نہیں دے رہے، یہ آپ کی رحمت ہے۔ تو ہر وقت دینا رحمت نہیں ہوتا، نہ دینا بھی رحمت ہوتا ہے۔ پانچویں بات یہ نوٹ کیجئے گا کہ صرف خوشی اور راحت رحمت نہیں ہوتی۔ اللہ آپ کو آرام دے رہا ہے، سکون دے رہا ہے، اللہ آپ کو خوشی دے رہا ہے، راحت دے رہا ہے، صرف یہ رحمت نہیں ہے، بلکہ اللہ اگر آپ کو آزمائش میں کسی مصیبت میں مبتلا کر دے یہ بھی رحمت ہے۔ ہمیں رحمت کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، ہم سمجھتے ہیں بس چل ہے، خوشی ہے، موج ہے تو یہ رحمت۔ سر آزمائش بھی ہے پھر بھی رحمت ہے۔ کیسے؟ نبی اسلام کی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا بندے کو کوئی تھکاوٹ ہو، کوئی درد ہو، کوئی پریشانی ہو، یہاں تک کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چوپے، الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، اللہ رب العزت اس کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
اور نبی اسلام نے فرمایا اللہ نے اپنے بندے کے لیے جنت میں ایک مقام رکھا ہوتا ہے، لیکن بندے کے وہ اعمال نہیں ہوتے جو اس ڈگری پہ اس لیول پہ پہنچ سکیں۔ اللہ پھر اپنے بندے کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، اس صبر کے نتیجے میں اللہ بندے کو وہ مقام دیتا ہے۔ تو اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں مبتلا کرے تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ وقت کو کافی ہو گیا ہے، صرف 2 سے 3 منٹ دیجیے انشاءاللہ، پھر بات کو مائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے مظاہر کو سمجھیے گا کہ اللہ اپنے بندوں میں کس طرح رحمت کرتا ہے۔ نمبر 1، گناہوں پر جلدی نہیں پکڑتا، گناہوں پر جلدی نہیں پکڑتا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ بندہ اتنے گناہ کر رہا ہے، اتنے گناہ کر رہا ہے، لیکن اللہ درگزر کر رہا ہے۔ جیسے کسی شاعر نے بھی کہا تھا نا، ایک گناہ میرا لوکی ویکھن تے دیون دیس نکالا، ایک گناہ میرا لوکی ویکھن تے دیون دیس نکالا، لاکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تو وہ پردے پاون والا۔ یعنی لوگ ایک گناہ دیکھ کے بھی آپ کو نظروں سے گرا دیں گے، لیکن وہ لاکھ گناہ دیکھ کے بھی آپ پہ پردے ڈال رہا ہے، اور پھر ایسے پردے ڈالتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، ایک تو معاف کر دیتا ہے، پھر بعد میں الودود، بندے کو ساتھ لگاتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کو اپنا بناتا ہے، اس کو اپنی رحمت کے سائے میں لپیٹ لیتا ہے، ایسے محبت کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ کی رحمت کا مظہر یہ نوٹ کیجئے گا کہ اللہ نے ایسا دین دیا ہے، ایسی تعلیمات دی ہیں جو آسانی پر مبنی ہے، مشکل نہیں ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج، اللہ نے دین میں تمہارے لیے کوئی سختی نہیں رکھی، کوئی حرج نہیں رکھا۔ یہ نرمی ہی تو ہے، یہ رحمت ہی تو ہے کہ اللہ نے 50 نمازیں فرض کی تھی، لیکن پڑھتے کتنی ہیں؟ 5۔ آپ 5 پڑھتے ہیں لیکن نامہ اعمال میں کتنی لکھی جاتی ہیں؟ 50۔ یہ رحمت ہی تو ہے۔ اگر رحمت نہ ہوتی تو پھر کہا جاتا پڑھو 50، سیدھے ہو جاؤ، ذرا 50 پڑھ کے دیکھو، 50 نہ پڑھی تو معافی نہیں ہوگی۔ اگر رحمت نہ ہوتی تو یہ رحمت ہی تو ہے، تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ صدقہ زکوٰۃ نکالتے ہوئے 2.5 نکالیں اور باقی 97.5 اپنے پاس رکھیں۔ لیکن اگر رحمت نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا کہ 2.5 خود رکھو اور باقی 97.5 اللہ کی راہ میں دو۔ یہ رحمت ہے تو جو کہا گیا کہ 2.5% بس دے دو، باقی تمہارا ہے، یہ اللہ کی رحمت۔ تیسری بات یہ نوٹ کیجئے گا، یہ اللہ کی رحمت ہی کا مظہر ہے کہ آپ کو بن مانگے اللہ دے رہا ہے۔ یار ہم کتنا کو اللہ سے مانگتے ہیں اپنے لیے، بلکہ بعض اوقات زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں کہ ہمیں مانگنے کی بھی ہوش نہیں ہوتی، لیکن وہ سب کچھ دے رہا ہے۔ یعنی ہمیں بعض اوقات اپنی ضرورتوں کا نہیں پتہ ہوتا، لیکن اس کو ہماری ضرورتوں کو پتہ ہے، میرے بندے کو اس وقت یہ چاہیے، میرے بندے کو اس وقت یہ چاہیے، میرے بندے کو اس وقت یہ چاہیے، اللہ رب العزت دے رہا ہے۔ اب آخری بات یہ نوٹ کیجئے گا کہ اس نام رحمان رحیم کے تعلق سے ہمارے لیے عملی پہلو کیا ہیں؟ ہمارے لیے عمل کا، یہ تو اللہ کی شان ہے، اللہ کی صفت ہے، ہمارے لیے عملی پہلو کیا ہے؟ نمبر 1 ہمارے لیے یہ ہے کہ جس طرح اللہ رحمان رحیم ہے، وہ مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہونے کے باوجود بھی اتنا مہربان ہے، تو ہمیں بھی تو مہربان ہونا چاہیے اس کی مخلوق کے لیے، ایک دوسرے کے لیے نرمی، ایک دوسرے کے لیے محبت۔ الرحیمون یرحمہم الرحمن، اللہ رحمت ان پہ کرتا ہے جو دوسروں پہ رحمت کرتے ہیں، جو دوسروں کے ساتھ نرمی اختیار کرتے ہیں۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ سختی کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ نعوذ باللہ آگ بگولا ہوں، لیکن اللہ سے توقع رکھیں اللہ ہم پہ مہربانی کریں۔ بھئی اللہ کے بندوں پر تو مہربانی کرو، اللہ کے صرف بندوں انسانوں پر مہربانی نہیں، اللہ نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ جانوروں پر بھی رحم کرو، جانوروں پر بھی مہربانی۔ دوسری بات تو یہ ہے عملی پہلو کے اعتبار سے کہ آپ ہر وقت اللہ کی رحمت کو محسوس کیا کریں، امیجن کیا کریں، انجوائے کیا کریں اللہ کی رحمت کو۔ شدید گرمی کا موسم ہے اور باہر جو ہے وہ لوگ پسینے میں شرابور ہیں، آپ ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اے سی کو انجوائے کر رہے ہیں، تو اللہ کی رحمت کو محسوس کریں۔ آپ شدید گرمی کی موسم میں شدید پیاس لگی ہوئی ہے اور آپ کو اللہ نے نعمت دی ہے، ٹھنڈا پانی پینے کو مل گیا ہے، آپ اللہ کی رحمت کو محسوس کریں۔ لوگ بیچارے سڑکوں پہ رول رہے ہیں، لیکن آپ کو اللہ نے وی آئی پی گاڑی دی ہے، سکون سے جاتے ہیں، سکون سے آتے ہیں، اللہ کی رحمت کو محسوس کریں، انجوائے کریں، یہ اللہ کی رحمت کو محسوس کیا کریں آپ۔ اور تیسری بات یہ عملی پہلو کے اعتبار سے کہ صلہ رحمی کرنا، یعنی رحمان رحیم سے عملی پہلو یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنا۔ نبی اسلام کی حدیث ہے کہ اللہ نے رحم رشتے کو اپنے نام رحمان رحیم سے نکالا ہے۔ تو جس طرح اللہ کے نام کا قدر ہے، جس طرح اللہ کے نام کی عزت اور احترام ہے، اس طرح رشتوں کی بھی قدر ہونی چاہیے۔ رشتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اپنائیت ہونی چاہیے، باپ کے ساتھ نرمی، ماں کے ساتھ نرمی، بہن بھائیوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی، یہ ہے رحمان رحیم کا نتیجہ۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کی رحمت کے مظاہر جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ تو آخر میں یہ ہے کہ اللہ سے ہر دم اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے، یا اللہ
اللہ ہم تجھ سے جو ہے وہ رحمت مانگتے ہیں۔ مسجد کی گیٹ میں انٹر ہوئے، دایاں پاؤں آپ نے آگے رکھا تو اپنی زبان سے یہ دعا نکالی، اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، یا اللہ میں سب کام چھوڑ چھاڑ کے تیرے گھر میں آیا ہوں، یا اللہ میری جھولی کو رحمت سے بھر دے، میں مسجد سے باہر نکلوں اور میری جھولی میری جیبیں تیری رحمت سے بھری ہوئے ہوں۔ یہ آپ دعا کیا کریں، اللہ رب العزت اپنی خاص رحمت سے ہمیں نوازے۔ یہ تھا 2 نام اللہ کے، رحمان اور رحیم۔ آگے انشاءاللہ اگلے سنڈے اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔